فلاسفر تھے اور جن میں سے یہاں پہ ذکر کیا گیا، جناب یہاں پہ ایک محترم فاضل دوست نے کیا کہ افلاطون کا یہاں پہ ذکر ہے ان کی گفتگو کا حضرت موسیٰ کے ساتھ. تو یہ جو افلاطون اور ان کے استاد سوکریٹس، سقراط، یہ لفظ انہوں نے ڈائلاگ جو ہے ایجاد کیا تھا، کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں بڑے تضاد پائے جاتے تھے، اس وقت کے معاشرہ میں بڑے نظریات پائے جاتے تھے، اور ڈائلاگ جو ہے بشپ صاحب نے بڑی عالمانہ ڈیفینیشن، بڑے لائق آدمی ہیں بشپ صاحب، میں ان کے چرچ میں بھی پچھلی دفعہ وہاں پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، میں وہاں پہ چند باتیں کہہ کے آیا تھا، آج بھی بڑا محظوظ ہوا ہوں. انہوں نے جو کچھ کہا ہے دس از کریکٹ، بالکل میں اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے حوالے سے ان کی باتوں کو درست تسلیم کرتا ہوں. تو انہوں نے یہاں پہ یہ بات، یہ جو ڈائلاگ کے حوالے سے ہوئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لفظ آج تک جو انہوں نے ڈیفینیشن بشپ صاحب نے دی کہ گفتگو کا ایک ایسا راز تھا کہ جس میں سے کامن ٹروتھ نکالا جائے، ایک کامن سچائی نکالی جائے، کامن ویلیوز نکالی جائیں، تاکہ جس سے سوسائٹی میں ہیجان نہ پھیلے، جس سے معاشرے جو ہیں یہ ترتیب دیے جائیں، اور اس طرح سے معاشروں کو ترتیب دیتے ہوئے ایک عالمی امن کو بھی قائم رکھا جائے. اور اسی کو جو حل ہے یہ ڈائلاگ ہے. اور جب سے یہ بنا ہے آج تک دنیا میں متعدد جنگیں جو ہیں مارز وجود میں آئیں، جہاں پہ لاکھوں انسان مارے گئے. ان جنگوں میں بھی جو ہے وہ یہی لفظ استعمال ہوا کہ ڈائلاگ کیا ہے، ڈائلاگ کریں، سچی سچائی کو تلاش کریں کہ کس طرح سے سوسائٹی کو آگے لے جایا جا سکتا ہے اور اس سے بہتر مقاصد جو ہیں نکالے جا سکتے ہیں. یہ ڈائلاگ جو ہے آج تک چلا آ رہا ہے. یہ پاکستان میں بھی جیسے ابھی ہم کہتے ہیں ڈائلاگ، اور بعض اخبار والے اور بعض جو ہیں یہاں پر سیاسی ٹھگ وہ کہتے ہیں ڈیل. ڈیل جو ہے یہ ایک معاشی کمرشل ورڈ ہے، کسی چیز کا بیچنا یا کسی چیز کا خریدنا. ہم تو کوئی بیچنا، وی آر ناٹ سیلبل کموڈٹی پاکستان پیپلز پارٹی. لہٰذا جو ڈائلاگ ہے ہم اس پہ اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح آپ رکھتے ہیں. لہٰذا آپ اپنی سمت میں درست جا رہے ہیں اور آپ کے مقاصد جو ہیں بہت اعلیٰ عرفہ ہیں، اور وہ یہ ہیں، اگر میں جو سمجھ رہا ہوں جس طرح میرا آپ سے تعلق ہے یا میں نے جو اسٹڈی آپ کے متعلق پائی کہ مختلف مذاہب کے درمیان پائے جانے والی ایک ایسی گفتگو کہ جس میں سے جو کامن ویلیوز ہیں اس کے مطابق آپس میں ان خیالات کو اجاگر کیا جائے، تاکہ جو ایک ریلیجس سویلائزیشن کا کلیش ہے وہ مارز وجود میں نہ آ سکے. دس از ہاؤ آئی فیل کہ آپ کے جو ہیں اس پہ کیا آبجیکٹیو جو ہیں نکلتے ہیں، اور یہ بات آپ کی بڑی صحیح سمت میں ہے. اگر آپ مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں، بشپ صاحب اور آپ صاحبان بڑے لائق ہیں، میں مذہبی طور پہ میری اسٹڈی بہت کم ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں آپ کے پاؤں کے برابر بھی نہیں، سچی بات ہے. میں ایسے ایک سیاسی کارکن ہوں، ہو سکتا ہے میرا تجربہ کئیوں سے زیادہ ہو، میرا علم بڑا ناقص ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں سیکھتا جاؤں، اور جو کچھ میں نے تھوڑا بہت مجھے آتا ہے تو وہ میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں. میں سب سے بان سے جن کے پاس علم ہے میں سب سے سیکھتا ہوں. علم کی چیز ہی یہی ہے، ایک علم جو کتابوں سے حاصل ہو، جو عالم صاحبان سے حاصل ہو، جو تجربہ کار لوگوں سے حاصل ہو. چنانچہ میں ریڈی والے سے بھی سیکھتا ہوں، وہ بھی ایک تجربہ کار ہے، تو اس لیے میں آپ سے جو ہے سیکھتا ہوں. اور یہ جو میں نے تھوڑا بہت مذہب کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں کوئی مذہبی رہنما نہیں، میں ایک سیاسی کارکن. تو مجھے جو عکس ہوا ہے آپ سے کہ اس پہ جب سے جتنے مذہب مارز وجود میں آئے ہیں کوئی ایسی ویلیوز ہیں جو سب مذاہب میں ایک جیسی پائی جاتی ہے. جیسے بشپ صاحب نے کہا انصاف، دنیا کا ایک مذہب ایسا نہیں، دنیا میں ایک پیغمبر زمین پہ ایسا نہیں آیا جس نے انصاف کے لیے جدوجہد نہیں کی، جس نے کچلے ہوئے اور غریب عوام کے لیے
ایک نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا، ایک عقیدہ دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے غریب لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دلوانے کے لیے اور انسانوں جیسا سلوک کرنے کے لیے جو ہے وہ بات نہ کی ہو، کوئی مذہب ہو۔ چنانچہ یہ جو کامن ویلیوز ہیں، یہ ڈائلاگ جو ہے، یہ بشپ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اتنی خوبصورت کہ میں کہتا ہوں انہوں نے تیہی حوالہ دیا ہے ہمارے نبی پیغمبر کا، پیس بی اپون ہم، کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے نبی پیغمبر کے زمانے میں ہوا، انہوں نے کروایا، اپنے آپ کو بھی انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے، یہ سوسائٹی کو مختلف جگہ پہ آئے تو سارے مذہب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، لیکن ان مذاہب کو پاس مذہبی ٹھیکیدار جو ہیں وہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں افراتفری ہے مذہبی اعتبار سے، یا یہ جو تشدد اور دہشت گردی کے جو رجحانات ہیں، یہ ایک سیاسی بالادستی کی کوشش ہے جو کسی جانب سے کی جا رہی ہے انسانی حقوق کو کچلنے کے لیے، اور یہ اینٹی ریلیجس ہے، یہ دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف ایک طریقہ کار ہے جو دنیا میں جا رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ جدوجہد عین انسانیت ہے۔ چنانچہ یہ جو ڈائلاگ دنیا میں جب سے جمہوریت مارز وجود میں آئی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لفظ جمہوریت بھی پہلی دفعہ جو ہے یہ یونانی فلاسفرز نے انہی ہی سالوں میں نکالا جن سالوں میں لفظ ڈائلاگ نکالا گیا۔ چنانچہ جب سے جمہوریت جو ہے مارز وجود میں آئی ہے، اس کے لیے بھی جو دنیا میں تگ و دو ہوئی، اور حتمی طور پر جو ویلیوز مختلف مذاہب کے ذریعے سامنے آئیں، جن میں انصاف، انسانوں کی برابری، ایکوالٹی، سوسائٹی میں ان کے بنیادی حقوق، فریڈمز، آزادیاں، یہ ساری چیزیں جب میدان میں آئیں تو یہ ساری چیزوں پر مشتمل جو موسٹ ماڈرن تھیریز زمانے میں ہے، جس پہ سوسائٹیز نے جو ہے ایک سانس لیا، وہ لفظ جمہوریت ہے، وہ جمہوری سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم، جس پہ جسٹس، ایکوالٹی اور فریڈم اور سورینٹی آف دی پیپل، عوام کی حاکمیت، کسی شخص کی نہیں، کسی گروپ کی نہیں، عوام کی حاکمیت، کہ ان کو حق ہو کہ زمین پر کسی کو حق دیں اپنی نمائندگی کرنے کا، اور یہ دنیا کے کسی مذہب کے خلاف جو ہے اسلام سمیت بات نہیں جاتی۔ اور مجھے یہاں پہ پھر میں بشپ صاحب کا حوالہ دوں گا، کئی چیزیں انہوں نے مجھے سکھائیں۔ یہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جناب، میں نے یہاں پہ جب بات کی ہے کہ مذہب کے نام پر بالادستی حاصل کرنے کی جو سیاسی بالادستی، مذہب کو محبت کے لیے، طاقت کے لیے استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مس یوز کے لیے نہیں۔ یہ لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا بشپ صاحب کہ مس یوز آف پاور جو ہے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اور مذہب کو اس کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک دن ایک مولوی صاحب ان کے ساتھ آ کے جب کھانا کھایا تو انہوں نے کہا کہ شاید چند سال پہلے یہ ممکن نہ ہوتا۔ یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں بھی پاکستان بننے کے بعد ایسے رجحانات پائے گئے، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی تھے۔ حضرت قائد اعظم کو کئیوں نے کہہ دیا یہ کافر ہے۔ یہ میں خود اپنے اندر کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ باہر والوں کو بھی یہ پتہ ہو کہ اندر کے بھی جو تضادات ہیں ان میں بھی اسی قسم کی بالادستی کے لیے، جیسے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پائی جاتی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو بتدریج قابو پایا گیا، اس لیے عالمی دہشت گردی پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کافر قرار دے دیا گیا۔ یہ صرف کیا تھا کہ مذہب کے نام پر ایک سیاسی بالادستی حاصل کی جائے، اور یہ ایک مذہبی جماعت نے کیا یہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ جیسے مہربان علماء حق تھے جنہوں نے اس فتوے کو ناجائز قرار دیا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر ایک سوسائٹی میں ٹالرنس آئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مذہبی جماعتیں ہم ایک پلیٹ فارم پر بھی بیٹھے، اب بھی جو ہے وہ پلیٹ فارم اپنے اپنے ہیں۔ یہاں پر ایک ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے ایک کنسنسس پیدا ہوا کیسے ملک کے اندر بڑھا جائے،
یہی کنسنسس میرے خیال میں بٹ آئی انڈرسٹینڈ آپ عالمی سطح پر کام کرنے کے لیے جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو دنیا کے مختلف مذہبوں نے دی ٹالرنس ہے، صبر۔ ہماری مقدس کتاب قرآن پاک میں جگہ جگہ صبر کا ذکر ہے، اور صبر کا ذکر اس طرح ہے کہ صبر جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا ہے کہ پیشنس، ٹالرنس جو ہے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو مذہبی طور پر دیا گیا ہے کہ صبر جو ہے پھر یہ نہیں کہ صبر ایسے ہی ہے، ایسے ہی حکم دے دیا صبر کیا جائے، صبر کے ساتھ اس کا پھل بھی ہے اور پھر پھل بھی میٹھا ہے۔ اس لیے یہ جو سوسائٹی میں ٹالرنس ہے، یہ تمام مذاہب میں ایک ایسی ٹالرنس کا آنا جو ہے یہ عالمی امن کو جنم دے گا۔ لوگوں نے سیکھا کیسے لوگوں نے اپنے ممالک میں جمہوریت جو ہے ان کو ایک سسٹم کے طور پر جنم دیا۔ جمہوریت میں بھی ٹالرنس پائی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ تمام مذہبوں کے کامن ویلیوز جو ہیں اس کو نکال کے جمہوریت ایک نظام کو سامنے لایا گیا۔ تو پھر جب یہاں پہ یورپین کنٹریز کی بات کی آپ صاحبان نے، تو یورپین کنٹریز میں مختلف ممالک میں جہاں پہ آمریتیں تھی وہاں پہ جمہوریتیں آ گئی۔ یہاں پر اتنی بڑی پولرائزیشن تھی، جرمنی اور فرانس اور برطانیہ کے درمیان مابین کے ایک دوسرے کی وہ زبان جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے بھی جواب دینا پسند نہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں۔ آج تمام یورپ دوسری عالمی جنگ کے باوجود پیدا ہونے والے جو تضادات تھے جو کبھی ختم نہ ہو سکتے تھے، اس کے باوجود یورو ورلڈ بن گیا ہے۔ بغیر ویزے کے لوگ آ جا سکتے ہیں، مذہب کی کوئی تمیز ہی نہیں، ایک کرنسی ہے۔ تو یہ ٹالرنس ہے جو جمہوریتوں نے جو ہے سکھائی ہے۔ آج جس عالمی امن کے لیے جناب کرسچن مسلم فیڈریشن کام کر رہی ہے، میں نہ صرف اس کا اعتراف کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو کاز ہے دس از این ریلیجس، بالکل مذہب کے عین مطابق ہے، کسی ایک مذہب کے نہیں، تمام مذہبوں اس کے عین مطابق جو حکم الہی ہے، جہاں سے تمام مذہب مارز وجود میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ یہ میری تھاٹ ہے، یہ میرا فلسفہ ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ اس کے مطابق ہے تمام عالمی جگہ پہ جو ہے ایک ایسا ماحول پیدا ہونا جس میں تمام قومیں جو ہیں اکٹھی رہ سکے، ثمرات کھا سکے، اپنی سوسائٹی کو جنم دے سکے، وہاں پر غریب لوگوں کو روٹی اور انصاف مہیا ہو، وہاں پر سہولتیں لوگوں کو مہیا ہوں اور ایک جیسے حقوق ہوں، کسی کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہو۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ تمام دنیا کے آئینوں میں in all constitutions of the world یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی کاسٹ اینڈ کریڈ کے، بغیر کسی مذہبی جو ہے یہ تمیز کے، سب کو ایک جیسے حقوق جو ہیں یہ تمام دنیا کے جمہوری آئین میں پائے جاتے ہیں۔ اور جناب نبی پیغمبر پیس بی اپون ہم انہوں نے کیا کیا؟ یہی کیا۔ جب فرسٹ اسلامک اسٹیٹ انہوں نے ترتیب دی، میثاق مدینہ عمل میں آیا، تو وہاں پر کسی شخص کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ تھا لیکن شہری حقوق سب کو جو ہے برابر دیے گئے تھے۔ یہ اس کی آپ پڑھ لیں اس کو، اس میں لکھا ہوا ہے سب چیزیں۔ اور پھر یہ دیکھیں ٹالرنس کا سبق ہمارے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان جس کے گھر سے بھی نبی پیغمبر کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، گند پھینکا جاتا، جب انہوں نے فتح کیا مکہ تو جب پناہ دی گئی تو انہوں نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی پناہ ہے۔ اس سے زیادہ کیا ٹالرنس ہو سکتی ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں، ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر تمام برین و انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب کے تحت مختلف ممالک میں جنم دیا ہے، آج کے گلوبل ولیج میں آج دنیا جب کہ مختصر ہو گئی ہے اور اس پہ بکھر جائیں،
आपस में उलझ जाएं। अगर निज़ाम ऐसा हो गया है कि चंद घंटों में एक इंसान दूसरे के पास पहुंच जाता है तो उसको हम नेगेटिवली यूज करें। आज की दुनिया एक जो है ग्लोबल विलेज जो है, दिस इज ए ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर ये वक्त की कयूस से और फासले मुख्तसर हो गए हैं, इसी तरह से दुनिया में आमरीतें भी खत्म होनी शुरू हो गई हैं और जमहूरियत उन्होंने एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार की है। आज सिवाय चंद मुल्कों के ज्यादातर मुल्क जो जिन्होंने दुनिया में तरक्की की है, जैसे मैंने कहा कि टॉलरेंस के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए अपनी सोसाइटी को जन्म दिया है, तमाम मज़ाहिब को जो है उन्होंने आज़ादियाँ दी हैं, बर्दाश्त किया है। मलेशिया देख लेंगे, पहले माजी करीब में एक पसमानदा मुल्क था, एशियन टाइगर है, आप देख लें उन्होंने किस किस्म की टॉलरेंस सोसाइटी को जन्म दिया है। वी शुड फॉलो द परसूट। हमें भी जो है पाकिस्तान में जमहूरियत इज इनएविटेबल, दुनिया के तमाम मुमालिक में इनएविटेबल। आप कहते हैं कि आप कैसे आगे बढ़े, मैं बताता हूं खमोश साहब कैसे आगे बढ़े। आप मेरे पास बहुत कुछ कहने का बड़ा टाइम हो गया, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। जो मेरे पास है ऐसा कई चीज़ें, फिर इंशाल्लाह आपकी लंदन में जो आ रही है कॉन्फ्रेंस, मेरी कोशिश होगी वहां पे कई चीज़ें पेश करूं। लेकिन ये जो आलमी दहशत गर्दी है, अब आप इसका मुकाबला एक आलमी डेमोक्रेसी के जरिए ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि लोगों को उनकी खुशियां दे। और आप आगे बढ़ सकते हैं कि आप बिशप साहब हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, तरक्की याफ्ता मुल्कों को ये बात कहें कि दुनिया के गरीब मुल्कों की गुर्बत खत्म की जाए, उनको मुलज़्ज़म होने दिया जाए, उनमें जो जेन्युइन जमहूरियत है उनको रास्ता दिया जाए, ताकि अवामुल नास मिलकर इस दहशत गर्दी का मुकाबला कर सके, ताकि जब गुर्बतें दूर हो, लोगों के मसाइल कम हो जाए, तो ऐसे जो लोग सोसाइटी में ही जान पैदा कर रहे हैं, अवाम में ताकत होकर उनका मुकाबला कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज जो है एक बेहद जरूरी है, इस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप तरक्की याफ्ता मुमालिक को दुनिया के सब मुमालिक में खसूसी तौर पर पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत के क़याम के लिए आप उनको कहें कि यहाँ पर जेन्युइन जमहूरियत जो है ये आलमी अमर में बहुत बेहतर साबित होगी, मददगार साबित होगी। और इसी तरह गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी, बेरोजगारी, उस किस्म की तमाम लानतों से छुटकारा हासिल करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के कई मुमालिक के पास जो है खाने को अनाज नहीं, ग़िज़ा की किल्लत है, वसाइल की किल्लत है, तो सब दुनिया को मिलकर जो है इन किल्लतों में एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो है स्टेप लेना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करते हुए, क्योंकि सोसाइटी तब बचेगी जब जी और जीने दो की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। यही तमाम मज़ाहिब जो हैं दुनिया के यही सबक देते हैं। आपको भी यही गुफ्तगू करनी चाहिए, आपको भी यही डायलॉग करना चाहिए और तमाम मज़हबों के रहनुमाओं को, लीडरों को मिलकर इस इंटरनेशनल आफत का सामना करना चाहिए। और पाकिस्तान में भी जेन्युइन जमहूरियत के क़याम के लिए जो है यहाँ के तमाम सियासी पार्टियाँ, यहाँ पर तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और अवामुल नास का जो है यहाँ पर भी एक गुफ्तगू, एक नतीजे पे पहुँचना बेहद ज़रूरी है, जो कि जारी है। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा टॉलरेंस का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में बढ़ती हुई जो पोलराइजेशन है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दरमियान, सियासी कुव्वतों के दरमियान, उसको डायलॉग के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की है और माजी में हमने काम की। हम आपकी भी इस डायलॉग के प्रोसेस को खुश आमदेद कहते हैं। आपको भी हम अपना कोऑपरेशन एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप इस नोबल काज को जारी रखें। और अगर दुनिया की तारीख उठाकर देखें, अगर हतमी फतह के लिए आपने कोई किताब उठाकर देखें तो आप यही देखेंगे कि हतमी फतह हमेशा हक और सच की हुई है, अच्छी कुव्वतों की हुई है, नेकी की कुव्वतों को हुई है और आपकी एफर्ट
ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے جس کو میں ایز سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی انڈورس کرتا ہوں، اور ذاتی طور پر بھی میں آپ کی بے حد تعریف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا ہمارا ڈائلاگ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا تمام دنیا میں قیام امن کے لیے، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر بدر۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، اور جو محاورے میں کہتے ہیں دیر آئد درست آئد، تو ہمارے جناب مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب تشریف لا چکے ہیں بدر صاحب کے خطاب کے دوران۔ اب میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور پھر دعائے خیر بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام برادرم جناب جہانگیر بدر صاحب، برادر عزیز محترم جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، محترم جناب شیف صاحب، اور باقی میرے معزز یہاں کابرین موجود ہیں۔ میں چونکہ لیٹ آیا، کہیں پھنسا ہوا تھا، کہیں میٹنگ تھی، ہم آج کل وہ قیدیوں کا معاملہ کر رہے ہیں، اس پر معذرت، اور صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب نے یہ جو کام شروع کیا، اس کام کی تحسین و تائید جو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں اسی فورم سے جہاں عالمی دہشت گردی کی مذمت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اسی فورم سے اس بات کی بھی وضاحت عالمی سطح پر کی جائے، اور قاضی صاحب اس پر سیمینار منعقد کروائیں کہ دہشت گردی کیا ہے، دہشت گردی کرنے والے کون ہیں اور مظلوم کون ہیں۔ جب آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے تو اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل بند ہو تو پھر آپ کو بھی وہ بمباری بند کرنی چاہیے جو آپ آسمانوں کی بلندیوں سے نیچے زمین پر برساتے ہیں۔ اگر لندن میں دھماکے ہوں تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، لیکن اس سے ایک روز پہلے افغانستان کے اندر بے گناہ انسانیت پر جو بمباری کی گئی، اس پر تو کسی کو مذمت کے الفاظ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ محترم بشپ صاحب، اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق لندن میں 100 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ اس سے ایک دن پہلے جو افغانستان کے ایک گاؤں پہ بمباری کی گئی تھی، اس میں 350 افراد مارے گئے تھے، اور اس میں بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ ابھی جن قیدیوں کو ہم رہا کر رہے ہیں، اگر کوئی دل بڑا رکھتا ہو، حوصلہ رکھتا ہو، تو وہ ان سے وہ داستانیں سنیں جو ان کے ساتھ بیتی ہیں کہ ایک ایک کنٹینر میں بند کر کے 300 افراد کو مار دیا گیا۔ کیا دہشت گردی کرنے والے وہ لوگ ہیں یا دہشت گردی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آزادی اپنا حق مانگتے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا معاملات کو اس طرف بھی دیکھنا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں قاضی صاحب کو کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس ریت کو توڑا کہ کرسچن فورم کی طرف سے بھی فلسطینیوں کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ، عراقیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر آواز اٹھائی گئی کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ میں آج اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لندن بم دھماکوں کی مذمت کرنی چاہیے، وہاں پر قرآن کریم کی توہین کرنے والوں کے لیے سزا کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے۔ وہاں پر افغانستان کے اندر بمباری کرنے والوں کے لیے سزا کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے۔ وہاں یہ سوال بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ تم ہمارے گلستانوں کو آ کے تباہ کر دو،
तुम हमारे बच्चों को ज़िबा कर दो, तुम हमारी औरतों की असमतों को पमाल कर दो, तुम हमें जीने का हक भी ना दो, और तुम्हारे ऊपर तो छोटी सी क़यामत आए सारी दुनिया चीख उठती है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज के दिन तक अमेरिका ने जो इल्जाम सद्दाम हुसैन पर लगाया था वो साबित नहीं कर सकी। किस जुर्म में सद्दाम हुसैन को कैद रखा गया है? आज तक वो अपने जराइम पे कैसे इंटर रिलीजियस, हम आपस में कैसे करीब आएंगे? जब तक मसीही कम्युनिटी दुनिया भर में होने वाले इन मजालम की मजम्मत नहीं करेगी, बुश के उन अल्फाज को ज़हनों से नहीं निकालेगी जो उसने अफगानिस्तान की जंग शुरू करते हुए कहे थे, उस वक्त तक ये कुर्बतें उस तरह कुर्बतों में नहीं बदल सकती जितना करीब काजी साहब हमें लाना चाहते हैं। ये हकायक हैं। जब तक काजी साहब तो खुद हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हैं, सद्दाम हुसैन के दोस्त हैं, हमेशा इन्होंने सद्दाम से दोस्ती निभाई है। हमने तो वो लोग भी देखे हैं जब सद्दाम था तो सद्दाम जिंदाबाद के नारे लगाते थे, सद्दाम चला गया तो आज बुश जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन काजी साहब उनमें से नहीं है। ये आज भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। हमें चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं आखिर में ये जुमला कहना चाहता हूं कि काजी साहब, हम दुनिया भर के अंदर, मैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को दावत देना चाहता हूं, बशीर साहब यहां बैठे हैं, कि आलमी अदालत के अंदर वो मुकदमा कायम करे, तारीख में मिसाल कायम करे कि कुरान करीम की जो तौहीन गुआंतानामो बे में की गई है उस पर पूरी दुनिया से मैं 56 ऐसे कैदी पेश कर सकता हूं। 56 ऐसे कैदी जो वहां कैद रह कर आए हैं और जिनको सिर्फ ज़हनी अज़ियत देने के लिए अमेरिकन फौजी कुरान करीम को यहाँ आके किक लगाते थे या पकड़ के जमीन पे गिरा देते थे या कुरान करीम की इहानत करते थे। अगर काजी साहब आप ये कदम भी बढ़ाएं तो मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम मसीही बरादरी के दरमियान आप एक बहुत बड़े समुंदर जैसी घायल को बहुत करीब कर देंगे। आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि हमें दुनिया के अंदर ना किसी का खून बहाना कबूल है, ना किसी के मुकद्दसात की तौहीन कबूल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हमारे तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा और ऐ अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा और हम सबको अमन, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला